السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو پرسوں کے دن میں نیوز دیکھ رہا تھا، تو اس میں اتر پردیش کی ایک نیوز بتائی جا رہی تھی کہ 2 مسلم لڑکیاں 2 غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کیے، ایک دوسرے کو مندروں میں پہنچ کر ہار وغیرہ پہنائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہمارے دل کے ٹکڑے، ہمارے جگر کے ٹکڑے اگر غیروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ کیوں؟ تو اس دنیا میں تو خیر ان کا نام خراب ہو رہا، لیکن آخرت بھی ان کی برباد ہو رہی۔ ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے یا کسی بھی اچھے مسلمان کو مطلب دنیا میں اگر کوئی آزمانا چاہتا ہے، سمجھو مجھ سے کوئی کسی نے کہا کہ بھئی تم کو ہم 1 ٹرک بھر کر سونا دیں گے، تم اسلام کو چھوڑ دو، تو 1 ٹرک کے اگر 100 ٹرک بھی وہ دینے کے لیے تیار ہوگا تو بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایسے جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ بالکل اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے پاس چلی جا رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ اس کی جو وجوہات ہے، 2 وجہ میرے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو اسلام کا جو علم ہے، ایمان کی جو طاقت ہے وہ کم ہے ہماری لڑکیوں میں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، اس لیے وہ غیروں کے جھانسوں میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا، اس میں ہمارے جو سرپرست ہے، والدین ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، گھر کے بڑے بزرگ ہیں، ان کی بھی ایک بڑی غلطی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی نئی نسل کو، اپنی نوجوان لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں کیا، اس لیے وہ لوگ غیروں کے جھانسوں میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ اگر ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ صرف اس کے گھر کی بے عزتی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری مسلمان قوم بھارت کی، ان کے لیے بے عزتی کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ تو ہم باقی چیزوں میں تو خوب کرتے ہیں، مگر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ دوسری چیزیں ہیں، جیسے کچھ پروگرام ہے، بڑا چڑھا کر کریں گے، قرض لے کر کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نہیں کریں گے۔ تو میڈیا اس دن ایسے بتا رہا تھا، بولے 2 مسلمان لڑکیوں کی گھر واپسی ہوئی، اور وہی اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر یہ کام کرتا، نکاح کرتا، شادی کرتا، تو اس کو بولتے تھے لو جہاد کر رہا ہے، نہیں لو جہاد کر رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں میڈیا دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے اور بی جے پی کی غلامی کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جتنا قصوروار ہے اس سے زیادہ ہم قصوروار ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کی، اپنی اولاد کی، اپنی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہمارے قوم کے جو علماء ہیں، جو مفتی صاحبان ہیں، اور جو پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں، اور قوم کا بھلا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، خاص طور پر ائمہ حضرات جو مساجد میں امامت کرتے ہیں اور خطابت کرتے ہیں، ایسے لوگ اس مسئلے پر کھل کر بتائیں کہ بھئی ایمان اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، اور اگر ایمان سے خالی ہے تو سمجھو پورا اگر ایک پہاڑ بھی اگر اسے سونے کا ملتا ہے تو وہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ 4 دن کی زندگی ہے دنیا کی، کوئی 50 سال جیے گا، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال، لیکن کوئی 1000-2000 سال تو جینے والا نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو یہاں اگر ہم 100-200 سال بھی رہیں گے، 150 سال بھی رہیں گے، 25 سال، 50 سال، اس کے بعد تو مرنا ہی ہم کو۔ مرنے کے بعد تو ہم کو خدا کے حضور پیش ہونا ہے، قیامت کے دن ہمارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اگر خدا نہ خواستہ ہماری لڑکی مرتد ہو رہی ہے اور ہمارے قوم کی لڑکیاں اپنا مذہب تبدیل کر رہی ہیں، تو وہ لڑکیاں تو جہنم میں جائے گی،
दोज़ख के आग में जलेंगी, लेकिन साथ साथ हो सकता है हमारी भी ख़तरनाक पकड़ होंगी अल्लाह के पास कि तुमने अपनी लड़की को क्यों दीनी तालीम नहीं दी, क्यों तुमने अपनी लड़की को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर वो सच्ची मुसलमान होती, पक्के ईमान वाली होती, तो शायद वो किसी और के झांसे में ना जाती, किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करती, बल्कि मुसलमानों में क्या लड़कों की कमी थोड़ी है, कहीं भी लड़का अच्छा लड़का देखती शादी करती मुसलमान से। तो ये चीज़ें हमको बहुत मतलब सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमारी लड़कियां क्यों गैरों के झांसों में जा रही हैं। और दूसरा जो मालूमात मिलती हैं वो ये है कि गैर मुस्लिम तंजीमें तो ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लड़कियां उनके झांसे में जाए, हिंदू लड़कों के झांसों में जाए, उनसे शादियां वगैरह करे। तो उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं, उनका धर्म अलग है, उनका मज़हब अलग है, हमको क्या करने का है। मगर हमको अपने लड़कियों की, अपने लड़कों की इस्लामी तालीम व तरबियत का हमको भरपूर ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल दीन पर चले, सच्चे और पक्के मुसलमान बने, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। और पूरी दुनिया को, अब जैसा मैं जिस एरिया में रहता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ दीन इस्लाम पर चलूँगा तो सब लोग मुझसे मुतासिर होंगे। इस्लाम की जो तबलीग हुई भारत में, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई मुसलमान आए। अब कुछ लोग हमको घुसपैठिया कहते हैं, लेकिन हम बाहर से आए हुए नहीं हैं, हम तो यहाँ के हैं। और यहाँ के जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लोग खुद भी ये कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों का, इंडिया के मुसलमानों का DNA टेस्ट किया जाए तो 99.99% वो यहाँ के हैं, भारत के। तो हम क्या बाहर से आए हुए मुसलमान नहीं हैं। लेकिन हम इस्लाम क्यों कबूल किए? तो जो लोग हमारे सामने इस्लाम की अच्छी मिसाल पेश किए और अच्छे काम किए, उनसे मुतासिर होकर हमारे बाप दादा परदादा जो भी पहले लोग थे उन्होंने मुसलमान हुए होंगे, तो उनकी नस्ल में हम मुसलमान हुए। तो हमको ये ज़रूरी है कि हम अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करें, एक बताएं कि सच्चा जो अच्छा मुसलमान है वो किसी का बुरा नहीं सोचता, सबका भला सोचता है। तो ये हमको बताने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ख़ानदान के लोगों में इसको ज़रूर शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें आपको कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे कुछ ऐसे वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा तो आप तक पहुँचें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे।